کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم آپ کو فلموں کے کچھ کلپس دکھائیں گے، وہ فلمیں جو صحافت کسی ایک صحافتی ادارے کے اوپر بنی، اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ میڈیا ایتھکس کیا ہوتی ہیں۔ ہم جب صحافت کرتے ہیں، آپ کے لیے خبریں لے کے آتے ہیں، اس میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں، لیکن کچھ جگہ پہ مقاصد شاید کچھ اور بھی ہوتے ہیں، اور ایسی فلمیں بہت ساری کچھ ہالی ووڈ میں بنی، کچھ بالی ووڈ میں بنی۔ ان میں سے ایک فلم میں نے چوز کی ہے، اس کے کلپس آپ کو دکھاؤں گا اور گفتگو اسی کے مطابق آگے لے کے چلیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حامد میر صاحب نے جو پولیس میں کو بیان دیا ہے سیکشن 161 کے تحت، اس میں کیا چیز کہی ہے، کہیں ان بیانات میں جو میڈیا کو بیان دیا گیا اور جو پولیس کو بیان دیا گیا اس میں کیا تضادات ہیں۔ جو میڈیکل رپورٹ ان کی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے جاری کی، اس میں کیا چیزیں مینشن ہیں، کتنی گولیاں لگیں، جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا وہ کیا تھا۔ تو یہ تضادات میڈیا جب رپورٹنگ کرتا ہے، اس میں رش آف دا مومنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا عناصر ہوتے ہیں، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں کاشف عباسی صاحب، ARY پہ آپ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں، آف دا ریکارڈ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عمر چیمہ صاحب، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں دا نیوز کے۔ ڈینیل پرل فیلوشپ بھی ان کو ملی اور انٹرنیشنل سیمینارز اور بہت ساری فیلوشپس بھی حاصل کر چکے ہیں فار ہز انویسٹیگیٹو رپورٹنگ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر بٹ صاحب، ہمارے سینئر صحافی ہیں، فرنٹیئر پوسٹ جس زمانے میں ایک اخبار ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ انویسٹیگیٹو سٹوریز آتی تھیں، اس دور میں اس کے ایڈیٹر تھے اور آج کل کورسپونڈنٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے۔ اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب، دنیا ٹی وی کے بیورو چیف ہیں کراچی میں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ چینلز میں ریس لگی ہوتی ہے کہ جی کون نمبر 1 پہ جائے گا، نمبر 1 کی دوڑ میں سارے چینلز شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مووی آئی تھی رش، اس کا ایک ڈائلاگ اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ چینل نمبر 1 چینل بنے کسی بھی قیمت پر، اور میں یہ سب کچھ پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ پیسے کمانے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ جی، پیسہ کمانے کے لیے چیزیں نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ فلم کا ڈائلاگ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ چلیں، چینل اگر نمبر 1 بن گیا تو اس کے بعد اس فلم میں آگے کیا ہوتا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے بنانے کے لیے بناتے ہیں ٹی وی سیٹس، ٹوتھ پیسٹ، سیل فونز، اور ہم پیسے بنانے کے لیے بناتے ہیں نیوز۔ دیٹس دا اونلی ڈفرنس۔ ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وار شروع کرا سکتے ہیں، ریولیوشن لا سکتے ہیں، سرکاریں بنا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اور تھا کہ ہم وار شروع کروا سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتے ہیں، پاور گیم، جو پاور گیم کی ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ یہ فلم میں وہ ڈائلاگ تھا کہ جو ایک دکھائی گئی، عکاسی کی گئی اس فلم میں کہ کس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ریولوشنز بھی لا سکتے ہیں، اور یہ چینل اب نمبر 1 بن چکا تھا جب یہ ڈائلاگ اس فلم میں آگے چل گیا تھا۔ اسی فلم کا ایک اور ڈائلاگ ہے، وہ ڈائلاگ تب آتا ہے جب اسی میڈیا چینل کے رپورٹر ایک سٹوری رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سٹوری کے پیچھے کچھ اور چیزیں نکل آتی ہیں، کچھ اس میں فیکچول انیکوریسیز آتی ہیں اس کی رپورٹنگ میں۔ اس کے بعد اس کے جو ایڈیٹر یا آج کل کے دور میں جس کو ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں، وہ اسکرین پہ جاتے ہیں، رپورٹر کو فائر کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آئیے سنیے گا۔ ہمیں بے حد افسوس ہے اور ہم قبول کرتے ہیں کہ ہمارے ایک سینئر رپورٹر نے مشہور بننے کے لیے ایک بہت ہی گھٹیا چیپ طریقہ استعمال کیا اور ایک شوٹر کی کہانی، وہ بھی نکلی، بنا ڈالی۔ میں سبھی درشکوں سے، عام جنتا سے اور خاص کر دلی کی پولیس سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ تو کوئی یہ شارپ شوٹر ہے اور نہ کوئی ہٹ مین ہے۔ وہ سمر گروور کے دماغ کا فطور تھا۔ ایسی من گھڑت کہانی بنانے کے لیے اور ہمارے چینل کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے سمر گروور کو۔ جی ہاں، یہ اس فلم رش مووی ہے جس میں کہ وہ خبر چل جاتی ہے، اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد رپورٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس طرح کا بیان آتا ہے۔ اور اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب۔ میں ایک بات واضح طور پر، چونکہ ایک جنگ اور جیو کے حوالے سے کچھ باتیں بہت کہی جا رہی ہیں، میں کچھ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہاں پر اس پروگرام کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ ادارے جنگ اور جیو نے کسی بھی ادارے پر نہ الزام لگایا ہے اور نہ ہم الزام لگا رہے ہیں۔ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے وہ پاک فوج کے ادارے ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی معزز ہیں، بلکہ ہم تو ان پر کوئی آنچ بھی آنے نہیں دینا چاہتے۔ جی کاشف عباسی صاحب، فلم حقیقت، فسانہ حقیقت، کتنی ریالٹی ہوتی ہے فسانے اور حقیقت میں، اور جرنلسٹک ایتھکس اس میں کدھر آتی ہیں؟
اسی لیے فلم ہوتی ہے ارشد، اور ٹیلی ویژن خبر جو ہے یا جو بھی ادارہ ہو، چاہے دنیا ہے، ایئر ہے، جنگ ہے، جیو، تھوڑا سا فرق تو ہوگا. یا ظاہر ہے اس میں اسپائس ڈالنی ہے، انہوں نے جو مووی ہے اس میں اسپائس بھی ڈالی ہے، لیکن کچھ خرابیاں جو وہ بتا رہے ہیں ہمارے چینلز میں ہیں. خبروں میں ہم فلمیں بھی چلاتے ہیں، وہ بھی چلتی ہیں. کئی خبریں فلمیں ہی ہوتی ہیں. ہر ادارے کی اپنے اینگلز ہیں. ہر ادارے نے کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کی مخالفت کرنی ہے. جس کی حمایت کرنا ہے اس کو اوپر لے کر جانا ہے، اس کے حق میں بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جس کو انہوں نے گرانا ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی، جس میں آدھی شاید غلط بھی ہوں، لیکن آپ کو وہ سارا کچھ ملے گا. پاکستانی ٹیلی ویژن مکمل طور پہ تو نہیں، وہ ظاہر ہے وہ ایک مووی ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں جو مینشن ہیں وہ ہمارے چینلز میں انفارچونیٹلی ہاں میں کاشف سے ایگری کرتا ہوں، ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی حامد میر صاحب کا واقعہ ہوا ہے تو پچھلے ایک ہفتے سے اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں. پہلے جب یہ وہ اسکندر گن مین کا واقعہ ہوا تھا، ادھر جو بڑا شیم فل رول تھا، بہت سارے ٹی وی چینلز کا بڑے اس کے لائیو انٹرویوز چل رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے اگر ہم واقعتاً سیریس ہیں تو ہمیں بیٹھ کے ہمیں سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ پر ذمہ داری آتی ہے، الیکٹرانک میڈیا سے آپ ہیں، تو اس پہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ آپ وضع کریں جو آپ پراپرلی وہ 10 کوڈ آف کنڈکٹ بنے ہوئے ہیں. سوال میرا بڑا بیسک سا تھا کہ جو فلمی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ریئل لائف میں عکاسی کتنی ہوتی ہے؟ ٹیلی ویژن چینل میں کافی ہوتی ہے. اور میں جب اپنے الیکٹرانک کے دوستوں کو پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. عوام یہ ایک پاپولر میڈیا ہے، جو اخبار ہیں وہ تو پھر بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ بات سمجھانی ہوتی ہے. تو ہم اپنی جو ایک سٹوری ٹیلنگ ہے اس کے ذریعے اس کو انگیج کرنا ہوتا ہے. تو انفیکٹ اس میں جو مجھے ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پراپرلی جو نیوز کنٹینٹس ہیں ان پہ انویسٹ نہیں کرتے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. اور لہٰذا یہی ہے کہ ڈراموں کے ذریعے ہم لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اور میرے خیال اب تو لوگ ڈرامے دیکھنا چھوڑ گئے ہیں، وہ ٹی وی چینل نیوز چینل. عمران خان صاحب نے if I could put it in one line، مسالہ بکتا ہے، مسالہ بیچا جاتا ہے. 8 گھنٹے جو چیز چلی وہ مسالہ تھا، وہ فلم تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جیو پاکستانی کو ہم سے مانگیں گے. ارشد میں اگر تو اس کو اس چیز سے ہٹ کے کہ یہ آئی سی چیف کے بارے میں تھی، میں اس کو ایز اے جرنلسٹ میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے آگے دنوں کی بھی جیو کے کوئی نیوز کنٹینٹس دیکھے ہوں تو میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ آدھ گھنٹہ، یعنی 9 بجے کے ٹائم آدھ گھنٹہ جو سٹوریز ہیں وہ حامد میر صاحب کے بارے میں چلتی رہی ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں جو بھی سٹوری آئے گی وہ امپارٹنٹ تھی اور وہ چلتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ روک نہیں سکتے تھے. اس کیس میں چونکہ حامد میر جو ہے وہ بھی ایک ہی از اے بگ نیم، تو اس کی طرف سے یہ الزام آنا کسی پہ بھی آتا، وہ کسی پالیٹیشین پہ آتا یا کسی طالبان پہ آتا یا کسی پہ آتا، تو یہ اس کو چلاتے. حامد میر صاحب صحافت کا بڑا نام ہے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، خبر چلی. کیا ڈی جی آئی ایس آئی پہ الزام لگا کے اس طرح چلانا وہ صحیح تھا یا وہ فلم تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عامر میر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے حامد میر صاحب سے ایٹریبیوٹ کی. انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب جانے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو یہ لوگ ہیں جن اسٹیٹمنٹس پہ بھی آتے ہیں، کیونکہ 161 کے تحت جو حامد میر صاحب کی پولیس کو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے، جو پریس اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ کراچی میں ریحان ہاشمی، ان سے ہی پوچھیں گے. کیسر بٹ صاحب، آپ کافی پرانے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کافی ساری چیزیں اپنے سینئر سے سیکھی. جب آپ آج کا میڈیا یہ دیکھتے ہیں اور اس میں فلم کے میں نے آپ کو کلپس بھی دکھائے اور آج کی ریئلٹی بھی آپ کے سامنے، کتنی حقیقت، کتنا فسانہ، کتنا ڈرامہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بہت سے اینکرز اور رپورٹرز اس لحاظ سے اپنی شہرت رکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانی پھیلانے میں بڑا ماہر ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے 34 سال ہو گئے ہیں اخباروں میں کام کرتے ہوئے، اور میں اس میں مشرق پشاور کا بھی ایڈیٹر رہا. مجھے پورے 34 سال میں ایک خط آیا تھا، وہ بھی کسی لڑکی نے لکھا کہ میں بیمار ہوں اور میرے لیے کوئی ڈونر کا بندوبست کر دیں. یہ ہمارے اخبارات میں اور چینل میں روز کالم نگاری کے نام پر جو مضمون چھپتے ہیں، ہر آدمی جو مضمون لکھتا ہے وہ کہتا ہے کالم ہے، حالانکہ ہر ایڈیٹوریل پیج پہ چھپنے والی چیز کالم نہیں ہوتی ہے.
اس میں وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، میں نے یہ کہا اور مجھے یوں کہا اور مجھے فون آیا اور مجھے خط آیا. یہ میں صحافت میں کیوں آ گئی ہے اتنی؟ یہ اس کی وجہ یہی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی سیلف پروجیکشن میں لگا ہوا ہے. اب یہ جو حامد میر کا مسئلہ ہے، اس کی بھی اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس کے اندر بھی سیلف پروجیکشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی. تو یہ کہ جی بڑا فلانے کا بڑا نام ہے اور فلانے کا بڑا نام ہے، فلانے کا بڑا نام، اس کا بھی بڑا نام ہے. یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے عمر چیمہ، ان کو بھی بہت دنیا جانتی. ان کے اوپر جب حملہ ہوا اور ان کے ساتھ بھی بڑے ایسے برا سلوک ہوا، تب تو جیو کو کچھ نہیں ہوا. جیو نے چلایا تھا اس ٹائم. نہیں، چلایا الگ ہے، ایسے کمپین نہیں کی. جیو نے چلایا تھا عمر چیمہ صاحب، جیو نے کب چلایا تھا؟ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو یہ واقعہ تو اس وقت میں شاید ڈان نیوز میں ہوتا تھا اور سب سے پہلے وہ خبر ہم نے چلائی تھی اور آپ سے پوچھ کے چلائی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی کہ جیو نہیں چلا رہا اس وقت. اچھا سنیں، میں عمر سے یہ آپ نے جو پوائنٹ وہ میں آپ سے پہلے بھی اس ایشو پہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک جو ٹاپ مینجمنٹ کے پرسن وہ اس ٹائم ٹریول کر رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے، پھر ہم یہ میری بات پوری ہو جائے پھر بات کریں. اس سے پہلے ویڈیو میرا بن چکی ہے. بھائی عمر چیمہ سے پہلے جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی نا، تو ان کو ایک بڑے پولیٹیشین نے جو آج کل بڑے ادھر عہدے میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتا تھا اس کو تو نہ لائے، تو داسے کنے ماریا داسے نا، ان کو کہتا تھا بار بار اخبار میں بھی، نواز شریف نہیں نواز شریف اور اخبار میں چھپا. اچھا چلے خیر، اخبار میں پتا اس سے پہلے انہوں نے خود نام لیا تھا ویسے. اچھا ہاں، پر انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں اس کو مارا، اس نے نہیں کہا. اس سے پہلے شکیل کو، یہ جو جنگ گروپ کے ایک ہمارے اسپورٹس رپورٹر ہیں جنگ میں نیوز میں، ان کی بھی پٹائی ہوئی، کسی نے اس کی بھی پٹائی کی بہت بری طرح سے. شکیل شیخ پھر بھی جیو کو کچھ نہیں ہوا. یہ حامد میر کے معاملے میں اتنی گرمی کیوں ہے؟ دیکھیے حامد میر کی جو کے ساتھ بڑا نام ہے نا، بڑا نام ہے، بتاتا ہوں بڑا نام. حامد میر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تو ہے، لیکن قابل مذمت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ مذمت نہیں کرتا. گولی مارنا قابل مذمت نہیں ہے؟ نہیں، اس لیے کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں ماما قدیر کے لیے لڑ رہا تھا اور بلوچوں کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے مجھے مارا گیا. تو میں اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ گولی مارنا کسی صورت کیسے بٹ صاحب جائز نہیں ہو. آپ میری بات سن لیں، میں نے کہا کہ افسوسناک ہے، لیکن آپ جب گولی مارنے والوں کی حمایت کریں گے تو پھر آپ کو بھی کوئی گولی مارے گا. ٹھیک ہے؟ اب جو لوگ بلوچوں کو، جو یہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، جن کے ہاتھ نہتے لوگوں کے خون سے آلودہ ہیں. کاشف صاحب یہ کیا لاجک چل رہا ہے؟ اچھا میری بات سن لینا، لاجک نہیں ہے میری بات. میری سمجھ سے باہر ہے سر. اچھا میں تو اس کی مذمت نہیں کرتا. ایک تو اسپیکٹ یہ، دوسرا اسپیکٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا، کہ جیو کے مالکان نے اس کے مالک نے جس انداز سے اس کو اپنے لیے ایکسپلائٹ کیا وہ شرمناک. اور ایک اور اینکر نے اس دن کہا جیو پر کہ ISI کے چیف کو استعفی دینا چاہیے. اس کے اوپر اینکر نہیں ہو، آپ کو یاد ہوگا، ہاں جیو نے کہا، جیو سے کہا گیا کہ معافی مانگے انصار عباسی صاحب. ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے کہا معافی مانگو. انصار عباسی نے کہا میں ریزائن کرتے جی، اسٹیپ ڈاؤن کرتے. ٹھیک، اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی تاکہ اب وہ کہہ رہے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ جی اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری. جب ارسلان کا کیس چل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے. پھر یہ سارے جنگ والے اور جیو والے وہ کہنے لگے نہیں چیف جسٹس کو کیوں الگ ہونا چاہیے، اور اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے. ایکسپلائٹیشن کیمپین کا ایلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا. اٹ واز ویل پلانڈ. یہ اچانک نہیں ہو جاتا. آپ بھی دیکھیں ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ہم سب لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں. یہ اچانک نہیں ہوتا کہ ظہیر الاسلام کی فوٹو لے آؤ اور کمپین چلانا شروع کر دو. دیکھیں اس نے تو پوائنٹ آپ کا، اٹ واز پارٹ آف اے کیمپین. میرے ساتھ ریحان ہاشمی موجود ہیں. ریحان، میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو 161 کے تحت اسٹیٹمنٹ دی ہے حامد میر صاحب نے پولیس کو، اور جو میڈیا کے لیے بیان تھا، اس میں کانٹراڈکشنز کیا ہیں؟ دیکھیں ارشد صاحب، سب سے بڑی کانٹراڈکشن یہ ہے کہ وہ جو 161 کا بیان ہوتا ہے پولیس رول کی تے پے کے مطابق، اس بیان میں حامد میر صاحب نے کسی بھی ایسی ایجنسی، ایسے کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے کا نام ہی نہیں لیا. انہوں نے اپنے بیان میں وہ تمام واقعہ بتایا کہ وہ کس فلائٹ سے آئے، ان کی فلائٹ کے ساتھ کون کون لوگ تھے، وہ ڈپارچر سے نکلے، ارائیول سے نکلے،
یہ ارائیول سے نکلے, یہ گاڑی میں جا کے بیٹھے, انہوں نے اپنی ہر چیز بتائی ہے کہ انہوں نے ایس ایم ایس کس کو کیا, اپنے پروڈیوسر کو کیا, ان کو احساس ہوا گولی لگ گئی, ڈرائیور کو بولا کہ فوری طور پر ہسپتال لے چلو. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی 2 پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے, ایک پرائیویٹ ہوٹل کا تھا, ڈرائیور اس کو منع کر دیا. اس کے بعد ان کا اپنا ڈرائیور تھا جو پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوا تھا, وہ انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا. پھر گن مین کو باہر سے انہوں نے پک کیا, کیوں عموماً ایئرپورٹس پہ گن مین الاؤ نہیں ہوتے, وہ پہلے روک لیتے ہیں. تو تمام باتیں ہو سکتی ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں 161 کے, جو اب انویسٹیگیشن کا حصہ ہے. تو وہ جو الزام, جیسے کہ آپ میں سن رہا تھا بات کر رہے ہیں کہ جی 8 گھنٹے تک ایک فوٹو دکھاتے رہے ایک ادارے کے سربراہ کے لیے کہ وہ انوالو ہے, وہ تمام باتیں اس میں موجود نہیں تھیں. اور دوسرا بیان تھا وہ ان کے بھائی نے جو ہاسپٹل میں تمام میڈیا کو بلایا, ایس ایم ایس کیے گئے, جی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, وہ بالکل الگ تھا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان ایسا تھا کہ وہ اپنے ادارے کی جو بات تھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں. ہاں جی میں نے بالکل کہا تھا, ایسی بات ہے, اور جو میرے ادارے نے جو 8 گھنٹے فوٹیج چلائی ہے, جو الزام لگایا وہ بالکل صحیح ہے, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. وہ اپنے ادارے کو سیو کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے بیان دیا تھا تاکہ ادارے پہ کوئی بات نہ ہو. ابھی جیسے کہ آپ نے ایک مشہور اینکر کا آپ نے لاسٹ میں کلپ دکھایا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے آپ کو جب انہوں نے بہت زیادہ دکھا دیا, بولا کہ پاکستان زندہ باد کے انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد جب وہ زخمی حالت میں تھے. اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ حامد میر زخمی حالت میں پاکستان زندہ باد کہہ رہے تھے. ریحان میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا, آپ اندازہ لگائیں اس میں بھی کسی شخص کا نام لیا گیا, جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی کسی شخص کا, ادارے کا نام لیا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب, سب سے جو قانون جو کہتا ہے, جو اس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی بھی شخص پہ حملہ کرتا ہے تو پہلے اس کی شناخت بتائی جاتی ہے اور 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے کیس ہوئے جو پاکستان میں بڑے واقعات ہوئے, جب بھی وہ ایف آئی آر لیٹ درج ہوئی ہے وہ کیس خراب ہو جاتا ہے. اب پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس 4 دن تک ان کے بھائی سے رابطہ کرتی رہی کہ آئیے مقدمہ درج کرا لیں. ان کا کہنا تھا کہ جی میرے بھائی جب ہوش میں آئیں گے مقدمہ درج کراؤں گا. پولیس نے خود مقدمہ درج کر لیا, اس میں بھی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ کون لوگ تھے کیا تھے, بس انہوں نے بتایا جی پولیس نے اس میں لکھا ہے کہ جی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. ہم نے بیان لینے کی کوشش کی لیکن وہ اس قابل نہیں تھے عامر لیاقت, اس لیے یہ مقدمہ نامعلوم اشخاص کے خلاف درج کیا جاتا ہے اور سامنے آنے پر وہ پہچان لیں گے. جب سامنے آنے پر وہ پہچان لیں گے تو جو 8 گھنٹے ہوتا رہا وہ پھر کیا تھا, یہ کنٹراڈکشن انہوں نے خود ہی پیدا کی ہے کہ ایک کنٹراڈکشن ہے ریحان جو آپ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں, اور ود ڈاکومنٹس اینڈ ایویڈنس آپ اس چیز کو رپورٹ کریں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میڈیا کے لیے بیانات مختلف, میڈیا کے لیے حقائق ڈفرینٹ, لیکن جب کارروائی ہوتی ہے, قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں حقائق کچھ اور سامنے آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں میڈیا ایتھکس پہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ریحان ہاشمی بتا رہے تھے کہ ایف آئی آر میں اور 161 کے جو پولیس کا بیان ہے اس میں نہ آئی ایس آئی کا ذکر ہے, نہ جنرل ظہیر الاسلام کا ذکر ہے, نہ کسی اور ادارے کا انڈائریکٹ اس طرح کا ذکر ہے. عمر چیمہ صاحب, جو آپ کی آرگنائزیشن نے بیان دیا, عامر میر صاحب نے بیان دیا جس میں کہا کہ جی حامد میر اس کی توثیق کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو 8 گھنٹے چیزیں چلتی رہیں جس میں آپ نے بھی کہا کہ جی آپ سے بھی یہ ساری چیزیں شیئر ہوئی, تو یہ پولیس کو پھر یہ بیان کیوں نہیں دیا جا رہا؟ میڈیا کے جو بیانات چل رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے اس میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ اچھا, ایک تو میں کوئی اس معاملے میں اپڈیٹ نہیں ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایف آئی آر کے حوالے سے کہ کوئی اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے, مجھے اس کا نہیں آئیڈیا. یہ قانونی کارروائی ہے 161 کے تحت, 161 کے تحت یہ کارروائی ہوتی ہے. آپ کاپی لے لیں, پڑھ لیں. کاپی پڑھنے والا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ناظرین کو دکھا رہے ہیں. کاپی کا ایشو نہیں ہے, وہ تو آپ نے پڑھ دی یا اس نے بھی کہہ دی, ریحان نے بھی کہہ دی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بارے میں اپڈیٹ نہیں ہوں. اگر میں اپڈیٹ ہوتا تو میں کسی سے پوچھتا بھی جی کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ مجھے اس کے قانونی پہلوؤں کا آئیڈیا نہیں ہے. میں کبھی کوئی کرائم رپورٹنگ نہیں کی, مجھے نہیں آئیڈیا کہ ایف آئی اے کی. لیکن ایک بات مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں
جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا اس میں یہ ضرور ڈسکس ہوں گی. جوڈیشل کمیشن میں تو عمر چیمہ صاحب کو یاد ہے آپ کے کمیشن میں بھی سٹیٹمنٹس بہت ساری گئیں, سلیم شہزاد کے میں بھی بہت ساری گئیں. بات آتی ہے ایویڈنس کے اوپر. سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنے صحافی پیش ہوئے ان میں سے کسی ایک نے کانکریٹ ایویڈنس نہیں دیا, صرف الزامات تھے. تو الزامات کی بیسس پہ اتنے بڑے بڑے نام ہم رکھتے ہیں, اپنے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہم کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, ایوارڈز ون کرتے ہیں. جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ ایویڈنس کیوں نہیں لا سکتے؟ ویسے آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں اس طرح کی چیزوں کی کتنی کوئی ایویڈنس رہتی ہے؟ آپ جو ہے اس میں بالکل ایویڈنس رہتی ہے. یو کین پروو اٹ. کون سی ایویڈنس؟ یو کین پروو اٹ. آپ کے پاس چیز ہو, اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں. نہیں میری بات, آپ اگر میں کسی پہ الزام لگاؤں کہ جی الزام نہیں, اگر میں کہوں کہ یہ چیز ہے تو میں تب بولوں گا نا جب میرے پاس کوئی چیز ہوگی. ہوا میں تو نہیں میں کھڑا ہو کے کہہ دوں گا کہ یہ چیز ہے. اس میں سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہوتی ہیں. آپ اس میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ شک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ صرف بتاتے ہیں. عمر چیمہ صاحب میرے خیال سے جو ہم نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سیکھی ہے, کیسر بٹ صاحب بیٹھے ہیں کہ وداؤٹ ایویڈنس آپ کسی پہ الزام بھی نہیں لگاتے, آپ وداؤٹ ایویڈنس سوال بھی نہیں کرتے کہ آپ یہ چیز کرنے جا رہے ہیں. تفتیش جو ہے تفتیش تب بھی شروع ہوتی ہے نا جب آپ کو ایف آئی آر ہوتی ہے یا جب کوئی کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے اس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو شک کس پر ہے, شک کس پر ہے, یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کاشف صاحب آپ بھی کافی پروگرام بھی کرتے ہیں, انویسٹیگیٹو بھی کرتے ہیں, اسی طرح کر دیتے ہیں کہ جی مجھے اس پہ شک ہے اور یہ چیز اس طرح ہو گئی, وداؤٹ ایویڈنس فری فار آل ہے. لیکن سب سے پہلے میں اگر اجازت دیں, بٹ صاحب نے کہا حامد میر صاحب پر حملہ قابل مذمت نہیں ہے. نہیں قابل میں نے مذمت, یہ نہیں کہا یار, افسوسناک انہوں نے کہا. میں نے کہا افسوس, میں کوٹ کر رہا ہوں, آپ میں مذمت نہیں کرتا ہوں. وہ میں کہتا ہوں قابل مذمت کرتے ہیں, قابل مذمت ہے. ہمیں دکھ ہے. انہوں نے کہا بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ کھڑے تھے. شاید دیکھیں یہ تو ویوز کی بات ہے, کسی کا ویو آپ سے شاید مختلف ہو. میرا خیال ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہوگا یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. صحافی جو بھی ہوگا اس کا ویو ڈفرینٹ نہیں ہوگا. ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, صحافی ہے, اور وائلنس ڈفرینس آف اوپینین پہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یار مجھے آپ ایک بات بتائیے. میں آتا ہوں, سو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. جیو کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں حامد میرا اب بھی یہ ماننا ہے, جیسا میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ پھنس گئے ایک کام کر کے. جیو نے بھی زیادتی کی اور اس کام سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ایک غلطی ہے میرا بھائی, میں اس کو اس دن کامران خان صاحب کے پروگرام میں بھی سن رہا تھا جب اس نے کہا بے نظیر بھٹو نے الزام لگایا, ہم نے تصویریں چلائیں. بات آپ نے کہی, آپ نے اور بھی مثالیں دی کہ انہوں نے الزام لگایا, ہم نے تصویریں چلائیں. چودھری نثار نے پاشا پہ الزام لگایا, ہم نے تصویریں چلائیں. ایک صحافی اس وقت الزام لگاتا ہے جب آپ ثابت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کے خلاف, سن لیں میری بات سن, نہ آپ سٹوری چھاپتے ہیں نہ کسی کا نام لیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کسی کا نام لوں گا وہ کل مجھے کوٹوں میں گھسیٹے گا. بنیادی میری ذمہ داری ہے, میرے پاس کوئی خبر لے کر بھی آتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی ایسی خبر دو جس سے میں ثابت کر سکوں. کل میرے سے کوئی سوال پوچھے میں کہوں گا یہ ڈاکیومنٹ ہے بھائی, یہ کلپ ہے, یا یہ آپ کی میرے پاس چیز پڑی ہے جسے میں ثابت کر سکتا ہوں جو الزام میں آپ پہ لگا رہا ہوں. اب یہ صحافت کی ہم بات کریں, جرنلسٹک پرنسپلس کی ہم بات کریں. میں جب سی این این میں کام کرتا ہوں فار دا لانگسٹ ٹائم, مجھے یاد ہے کہ کتنا زور اس بات پہ دیا جاتا تھا اور کتنا شور پڑتا تھا اگر آپ کی ایک سٹوری باؤنس کر جاتی. تھرتھلی میں یہ پہلے بھی الفاظ استعمال کر چکا ہوں کہ تھرتھلی پڑ جاتی تھی پورے آفس میں, یہ ہوا کیا ہے, ہاؤ ڈڈ دس, یو رائٹرز. سی این این میں بھی آپ تھے, وہاں پہ سٹوری کتنا پروسیس تھا, بہت لمبا, کتنے چیکس تھے آپ کے پاس, بہت بڑے چیکس. آپ ایک سٹوری اس وقت تک اوپر نہیں جائے گی جب تک آپ یو آر ناٹ سرٹن کہ کیا ہوگا, اس کے پیچھے ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ الزام ضرور ہے, سیاستدان میں اور صحافی میں یہ بنیادی فرق. سیاستدان اور صحافی کا فرق. آخری جملہ, سیاستدان اگر ویسے بغیر سوچے سمجھے بھی الزام لگا جائے, ہم اس کو بلا کے کہیں گے ہن تسی آپس ثابت کر لو جس نے جو کہنا, یہ آپ کا ورژن ہے, یہ آپ کا اوپر ہے. برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے, اونس اس کے اوپر ہے, اس نے ثابت کرنا ہے. جرنلسٹ کی سٹوری میں پرابلم یہ ہے کہ اونس آف پروف اور برڈن آف پروف میرے سر آ جاتا ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے. یہ فرق ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی. اس میں کاشف ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایک سٹوری نہیں صرف کر رہے, ایک جرنلسٹ جو ہے وہ وکٹم ہے بالکل, اور وہ پہلے مینجمنٹ کو بھی کنوے کرتا رہا ہے کہ مجھے فلاں بندہ ملا تھا اور اس نے یہ کنوے کیا تھا, یہ مسئلہ ہوا تھا اور مجھے یہ شک ہے کہ یہ کریں گے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی فیملی کو بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو تو ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا. عمر چیمہ صاحب کی بات, میں آپ کو وہ تھریٹ الرٹ جو کہ آ بھی چکا ہے, پہلے بھی آ چکا ہے, یہ چیزیں ساری جوڈیشل کمیشن میں 26 جنوری 2014 کا ایک تھریٹ الرٹ بھی تھا, پہ بھی ای میل دی یا دوسری, وہ ساری چیزیں ادھر وہ پروڈیوس کریں گے. وہ پروڈیوسنگ 26 جنوری 2014 کا یہ تھریٹ الرٹ تھا جو حکومت پنجاب کی طرف سے سب کو گیا. یہ والے نام کیوں نہیں آئے کہ جناب اس گروپ کی طرف سے تھریٹ تھا اور یہ بھی کنوے کیا گیا تھا,
یہ ذکر کیوں نہیں آتا؟ کون سے گروپ کی طرف سے تھریٹ تھا؟ طالبان کے حقانی گروپ کی طرف سے تھریٹ تھا. کس کو؟ خالد حقانی. آپ کی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, سب سے اوپر نام ان کا لکھا ہوا ہے. یہ ذکر کیوں نہیں ہوا ان کا؟ اگر آپ کو حامد میر آپ کیمپین چلا رہے تھے, حامد میر کی ای میل دیکھیں, اس میں اس نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ مجھے اس دن تو کوئی 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ذکر تھا کچھ اور. بھائی میں اس بات کر رہا ہوں کہ اس نے میری بات تو سنے, اس نے کہا جی کہ مجھے بہت سارے جو ایکٹرز ہیں, کوئی ہوسٹائل ایکٹرز ہیں جو کہ مجھے جن کی طرف سے مجھے تھریٹ ہے, لیکن مجھے سب سے زیادہ ان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب, آپ نے بھی ٹرانسمیشن دیکھی, کیسے بٹ صاحب سے میں پوچھتا ہوں, انہوں نے بھی دیکھی. فرق یہ ہے ارشد کے 2 طریقے سے ہینڈلنگ ہے نا. اب آگے ہینڈلنگ ہو سکتا ہے ان کو ادھر سے تھریٹ ہو. ہم ساروں نے یہ سٹوریاں ہینڈل کی ہوں, یا ایز ڈائریکٹر نیوز آپ نے ہینڈل کی ہوگی, ایز بیورو چیف آپ کے سامنے آئی ہوگی. خبر اس وقت لگتی ہے کہ آپ پر الزام ہے جب میرے پاس ثبوت ہوتا ہے. ہمارا خیال ہے آپ نے کیا, وہ کہیں ایک چھوٹی سی کہیں نہ کہیں مینشن ضرور ہوگا اس چیز کا. اگر میں ہیڈ لائن بنا رہا ہوتا جیو کی, میں کہتا حامد میر پر حملہ, 6 گولیاں لگی, 4 لگی, جتنی کو 6 گولیاں لگی, بھائی نے ISI پر الزام لگا دیا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ آ کے کہنا شروع کر دیں جی آپ سے ریزائن کریں. ان کی تصویر چل رہی ہے کہ جی دس از دی اونلی ون ہو کوڈ ہیو ڈن اٹ. یہ مجھے ایز اے جرنلسٹ سے پرابلم ہے, مجھے کوئی اور پرابلم نہیں ہے. پچھلے 7 دن سے آپ اس چیز پہ معافی مانگے نا, آپ پہ مانے کے غلطی ہوئی ہے. عمران خان کہہ رہے بات مانگے نا, غلطی دیکھیں, یہ ایک ججمنٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ڈفرینٹ ججمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی بات ہے یہ تو آپ ادھر ججمنٹ آپ دے دیں گے. نہیں, میں نہیں دے رہا. عمران خان کہہ رہے ہیں جو معافی مانگے, آپ غلطی ایکسپٹ کریں, موو آن. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کا مسئلہ میرا نہیں ہے, آپ نے مجھے بلایا. کاشف صاحب جیسے فرما رہے ہیں, ایسے جرنلسٹ میں بات کروں, میں بالکل کسی گروپ کی بات نہیں. جرنلزم میں کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اور جرنلسٹ کو کتنا کیئرفل اور کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہے نہیں اسٹوری جیسے بیان کی جاتی ہے. اس کا معاملہ کچھ اور ہے, وہ بھی میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے, جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ حامد میر کے بھائی نے غم میں, صدمے میں, تکلیف میں, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ صدمے میں تھے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا. جرنلسٹکلی ایڈیٹر کو چاہیے تھا وہ ISI سے پوچھتا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن آیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے. یہ ہر جگہ ایسا ہوتا نا کاشف صاحب. بالکل. اگر میں کاشف صاحب کے خلاف اللہ نہ کرے ایک خبر لکھوں, یہ PTV کے کوئی ڈائریکٹر جنرل ہوں یا سوئی گیس کے ہوں یا PAE کے چیئرمین ہوں, کوئی صاحب ہوں, میں اس کے خلاف جب خبر لکھتا ہوں کہ اس نے اتنی بنگلنگ کی ہے, میرے ایڈیٹر ورژن لے کے وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں. اس میں لارجر کوشچن آتا ہے کیا یہ کیمپین کا حصہ تھا کسی؟ کیسے؟ دیکھیے میں بتاؤں, اس کے ڈانڈے کہیں اور ملتے. آپ یہ بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. اچھا, جس طرح وہ غلط تھا اس طرح یہ کہنا کہ کیمپین ہے, میرے پاس ذاتی یہ خیال ہے, انلیس ہم ثابت کر سکیں. میرے پاس تو دلیل ہے, میں دلیل سے بات ضرور. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, امتیاز عالم صاحب اچھے آدمی ہیں, انہوں نے اس واقعے کے بعد وہ ایک اپنا ریزگنیشن کیا ایکسپریس ٹیلی ویژن سے, ایکسپریس نیوز سے, کہ وہ ایک پروگرام کرنا چاہتے تھے, ان کو نہیں کرنے دیا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور بڑے ایلیگیشن لگائے ایکسپریس کی انتظامیہ کے خلاف. اور ایکسپریس نے جو آگے کاؤنٹر ایلیگیشن لگایا اس میں یہ مینشن تھا. ہاں, تو انہوں نے بطور سیفما, حالانکہ وہ استعفیٰ دے رہے تھے بطور امپلائی, لیکن انہوں نے سیفما کے جو ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ تھے ونود شرما, اس کو اس کی کاپی بھیج دی. حالانکہ سیفما پاکستان دنیا کے 7 ملکوں میں موجود ہے, افغانستان میں بھی ہے. تو امتیاز عالم صاحب نے اس کی کاپی افغانستان والوں کو نہیں بھیجی اور ان کو بھیجی. ایکسپریس کے آپس کی کمیونیکیشن بھیجنی چاہیے تھی. نہیں ممکن ہے میرے ساتھ کچھ اور, میں ارشد کو فون کروں کیونکہ میرا آپ سے تعلق. جی ریحان ہاشمی صاحب, میں یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ابھی جیسے عمر چیمہ صاحب نے کہا, جی انہوں نے اپنی انتظامیہ کو بتا دیا. بینگ اے جرنلسٹ ہم بھی کام کر رہے ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دھمکیاں دے جان سے مارنے کی, یا آپ کو تھریٹ بھیجے ای میل کے ذریعے, تو قانون کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک درخواست, اب آپ متعلقہ اپنے جو کنسرن پولیس اسٹیشن کو جمع کرائیں, اس میں تمام واقعہ لکھیں تاکہ وہ آپ کا آن ریکارڈ رہے. میں بھی آج کہنا شروع کر دوں, جی مجھے بہت دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ مجھے فلاں لوگ جان سے مار دیں گے.
اور میں کنسرن اپنے تھانہ جو ہے, جو متعلقہ تھانے کو درخواست ہی نہ دوں یا ایف آئی اے میں اپلیکیشن ہی نہ دوں کہ جی کون بلیو کرے گا کہ جی آپ کو دھمکیاں مل رہی تھی نہیں مل رہی تھی, یا میں کال ریکارڈ تو دوں, سی ڈی آر تو دوں, کہا جی اس کال نمبر سے مجھے کالیں آئی ہیں, مجھے خدشہ ہے کہ میرے پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. قانون تو یہ کہتا ہے. دیکھیں ایف آئی آر کٹنے کے بعد تو اب ساری بات ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی. اب ایک ٹیم بنا دی گئی ہے, اسلام آباد جائے گی, ان کے آن بورڈ ہونے سے لے کے کراچی پہنچنے تک کی انویسٹیگیشن کرے گی. عدالت میں آپ کو ایویڈینس دینا ہوتا ہے, یہ نہیں کہنا ہوتا ہے جی مجھے 1 مہینے پہلے کہا تھا, اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات بھی یقین کریں, اگر اس طرح کیس چلنے لگے تو پولیس اسٹیشن بند کر دیے جائیں, عدالتیں ختم کر دی جائیں, لوگ اپنی باتیں خود ہی کہنا شروع کر دیں جی مجھے فلاں دھمکی دی تھی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دھمکی دی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ایک تو آپ جتنا قانون پہ ابھی فوکس کر رہے ہیں نا, میرے خیال ہے اتنا تو قانون پہ آپ بتائیں کہ کوئی ایسا جرنلسٹ جو, اگر آپ یہ پوچھیں کہ کتنے جرنلسٹوں کو تھریٹ ہے, آپ کو بہت سارے بتائیں گے. ان میں سے آپ یہ چیک کریں کہ کتنوں نے پولیس کے ساتھ کمپلین لاج کی ہوئی ہے. یہ تو آپ یہ بڑا ایک کیس بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک بڑی آئیڈیلسٹک سچویشن میں رہتے ہیں کہ شاید کبھی کو ریئر تھریٹ ہوتی ہے. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے ڈان میں ریحان آپ سے لیتا ہوں, میں صرف سائڈ کر دوں, میں ڈان میں تھا, ایسی اگر میرے پاس رپورٹر لے کے آتا تھا, آپ کے ساتھ کولیگز نہیں ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا پروسیس تھا اور کس طرح سے اس کا رپورٹنگ میکینزم تھا, جو وہاں بھی ہم کرتے تھے یہاں بھی ہم کرتے ہیں. جی ریحان. نہیں, کیا آپ پہلے ایڈوانس میں دے دیتے تھے؟ دیکھیں یہ کمپلینٹ ٹو دا ریلیونٹ پولیس اسٹیشن. دیکھیں جی ریحان, دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کے پاس بھی. جی دیکھیں چیمہ صاحب, بات ہے کہ آپ بھی اگر کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنے جاتے ہیں, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ چیمہ صاحب میرا کوئی میٹر ہو گیا ہے, فلاں شخص دھمکی دے رہا ہے, تو پہلا سوال جواب ہمارا بینگ اے جرنلسٹ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں, جی آپ اپنی درخواست کنسرن پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دیں. جب ہم لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ اپنی درخواست جمع کرائیں تھانے میں, پھر ہم دیکھیں گے اس کیس کو. آپ بھی ڈائریکٹلی, میں بھی ڈائریکٹلی اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہوں گا, اگر کسی کو سیدھے تھریٹ ہوگی تو پہلے اس کو بولوں گا بھائی اس کو ڈاکومنٹ تو کرو. زبانی کلامی تو کوئی آپ کا قانون آپ کا ساتھ نہیں دے گا, آپ کی پرسنل اس پہ سب ساتھ دے دیں گے, لیکن جہاں بات ہوگی کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹانے کی, کسی کو موروی الزام ٹھہرانے کی, اس کے لیے آپ کو ایویڈنس دینا لازمی ہے. اب دیکھیں اس کیس میں ہوا, پولیس 5 دن تک انتظار کرتی رہی. بالکل ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس دوبارہ آئیں گے تو ریحان ہاشمی سے ہی پوچھیں گے کہ میڈیکل رپورٹ جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے جاری کی اس میں کیا مینشنڈ ہے. کچھ گولیوں کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ حامد میر صاحب کو 6 گولیاں لگی ہیں, وہ میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے, وہ میڈیکل رپورٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں رپورٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے, میڈیا کی ایتھکس کیا ہیں, اور حامد میر صاحب کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوئی اس میں بتایا گیا کہ 6 گولیاں لگی ہیں. اکثر میڈیا چینلوں نے یہ بات رپورٹ کی. ریحان ہاشمی صاحب, آپ بھی رپورٹ کر رہے تھے, اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ہمارے پروڈیوسر بھی اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں, وہ معاملہ کیا ہے, کتنی گولیاں لگی, نیچر آف انجری کیا ہے؟ دیکھیں تمام ان کو جو سمری تھی, جو کلینکل سمری تھی, اس کے مطابق تو ان کو 3 سے گولیاں لگی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ 3 سے زائد گولیاں لگی ہوں, لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ, جو ان کا آج میڈیکل لیگل کرا لیا گیا ہے, جس کے بعد صحیح اندازہ ہوگا کہ کیونکہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد اب میڈیکل لیگل ہمیشہ ایف آئی آر سے پہلے ہوتا ہے, لیکن حالت اتنی ایسی نہیں تھی کہ میڈیکل لیگل کرایا جا سکتا. آج ان کا میڈیکل لیگل ہو گیا ہے. سینئر ایم ایل او گئے تھے ڈاکٹر کلیم, انہوں نے ان کا پورا میڈیکل ایگزامن کیا ہے. وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گے, جو قانون جو ایف آئی آر کا حصہ بنے گی اس میں پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی انجریز آئی تھی. لیکن جو انیشیلی رپورٹ جو ہم نے حاصل کی تھی اس کے مطابق ان کو 3 گولیاں لگی تھیں, جو ایک ان کی ران میں تھی, ایک پیٹ میں تھی, اور ایک بیک سائڈ پہ بازو کے نیچے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 ایسے نشان بھی تھے, ہول بھی تھے, جس سے ایسا لگتا ہے کہ گولی ایک طرف سے لگی ہے دوسری طرف سے نکل گئی ہے. وہ 2 نشان ڈاکٹر نے لکھے ہیں کہ ایسے تھے. تو اگر ڈاکٹر کی بات بھی مان لی جائے تو 5 گولیاں ہوتی ہیں. لیکن اصل اشرف صاحب بات یہ کہ فائرنگ ہوئی, انسیڈنٹ ہوا, ایف آئی آر نہیں ہوئی, ایف آئی آر میں تاخیر ہو گئی, شواہد پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگاتے رہے, میں بھی کہنا شروع کر دوں, آپ بھی کہنا شروع کر دیں جی فلاں شخص نے مارا ہے, لیکن جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا, جو ہم نے رپورٹنگ میں سیکھا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو, کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نہ ہو, تو آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی کو, جو ہمارے سینئر جرنلسٹوں نے سکھایا تھا. لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹنگ کے لیے
چیزیں چل رہی ہے, مس رپورٹنگ ہو رہی ہے, ساری چیزیں, وہ بھی ایک خیر مت ہے جس پہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. مس رپورٹنگ اس میں بہت ساری ہوئی ہے, گولیوں کے حوالے سے بھی کہ جی کتنی گولیاں لگیں, ساری چیزیں, ہم نے میڈیکل رپورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا, میڈیکو لیگل آج جا کے چیزیں ہو رہی ہیں. اس سارے میں ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ اس طرح سے ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, ہم فلمیں چلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, صحافت کر رہے ہیں؟ ایک جواب پہلے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ حامد میر کا کیس کنگ غائب ہو گیا پچھلے 6 دن میں, اور بات میڈیا ایتھکس اور انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا اس پہ چلے گئی. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کے ایک ایڈیٹوریل ڈیسیجن کی وجہ سے ہم اس بات میں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, اور آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ بیسک ایتھکس کے مطابق کر رہے ہیں, اس کے خلاف کر رہے ہیں. دوسرا ہو گیا 6 گولیاں 4 گولیاں, یہ تو پاکستان میں نارم بن گئی ہے بھائی. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, غلط ہوگا, پھر غلط پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. کیسے بٹ صاحب غلط رپورٹ جب آتی تھی تو اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے رپورٹر کے خلاف؟ پرانی روایت آپ نے کبھی اس چینل پہ لیا ہے؟ میرے چینل پہ کسی کے خلاف لی ہے؟ ارشد یہ ایک نارم بن گیا. مظاہرے آپ خود ہی کرتے رہتے ہیں, اس میں چیزیں اگر غلط. انفارچونیٹلی اگر میں ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں, انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کا ایک سوچ یہ بن گئی ہے, خبر پھوڑ دو, بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یا غلط. نہیں فل یہ کیا تو چلائی جاؤ, غلط ہے تو نکال لیں گے واپس. جب یہ کیس عدالت میں جائے گا, اگر گیا تو, اور یہ ڈٹے رہے, اگر یہ جب کیس عدالت میں جائے گا تو وہاں یہ ایک بڑا لیگل ایشو بنے گا کہ گولیاں 5 تھیں یا 4 تھیں یا 3 تھیں یا 2 تھیں. میڈیکل رپورٹ کے مطابق کوئی یعنی ایسی معمولی بات نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ جو دوسری سائڈ ہے وہ جیو کی ٹرانسمیشن بھی رکھے گی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں نا, کہ جو ایک ایویڈنس جو آدمی دے رہا ہے وہ اگر ایک بات جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی دوسری بات کو کیسے سچا مانا جائے گا. لیکن میں آپ کو پہلے ایک بات عرض کی. لیکن یہ سر ویسے میں معافی چاہتا ہوں اگر ایک سوال پوچھ لوں, اگر آپ کی ایک سٹوری زندگی میں کبھی باؤنس ہوگی تو میں آپ کی کسی اور سٹوری کو نہ مانوں. ہاں میں بالکل ایسے نہیں. صحافی کا یہ ہوتا ہے آپ 1000 سٹوریز دیں, بڑے بڑے کریں, ایک دن آپ نے غلط سٹوری دی. میں آپ کو رائٹرز کی ایگزامپل بتاتا ہوں. ایوارڈ وننگ فوٹوگرافر, صرف اس نے کلاؤڈ ایک ایڈیشنل ڈال دیا تھا, اس کی پورا ریکارڈ پوری فائل نیکسٹ ڈے از. دیکھیں مجھے پتہ نہیں کاشف صاحب نے کبھی اخبار میں کام کیا کہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو. میں نے ابھی ایکسپریس ٹریبیون میں, آپ نے بھی کیا ہوگا, انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, ایک خبر غلط, اس کا ایک کانٹینٹ میں سے ایک چیز غلط تھی. میرے ایڈیٹر نے 4 ہفتے میری خبر نہیں چھاپی, کوئی بھی ایڈیٹوریل ایکشن از ٹیکن آن دیٹ. جو روایت میں جو بات عرض کر رہا تھا, ایک منٹ بات کرنے دیں, آپ بات نہیں کرنے دیتے کاشف کسی کو. دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچولی یہ جھگڑا کچھ اور ہے. یہ جھگڑا ہے میر شکیل الرحمان کے ذاتی بزنس کا, کیونکہ ان کو ایک آنے والے چینل سے بول سے تھریٹ ہے. چلے وہ ان کا ذاتی بزنس ہے, چکر چل رہا ہے, اس میں کسی اور کا یہ خیال ہے, ان کا یہ خیال ہے. نہیں پھر میرے بھائی آصف صاحب ناراض ہو جائیں گے. سر اب آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, آپ کر لیں پہلے, میں پھر. اچھا بڑی مہربانی. دیکھیں ان کا یہ خیال ہے, ہم بھی سنتے ہیں مارکیٹ میں, کہ شاید اس کے پیچھے یعنی کہ جیو میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ادارے کے خلاف خود ہی کانسپیریسی کی ہے کسی نئے آنے والے چینل کے لیے اس طرح کی رپورٹنگ کر کے. ایسا ہوتا ہے کاشف صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بات ہو بھی سکتا, یہ پاکستان. میری بات سنیں. جی عمر چیمہ صاحب, غلطی ہوئی, اب تو یہ بات کافی آگے تک چلی گئی ہے. ہندوستان ٹائمز میں خبر چھپی. میرا اس چیز پہ یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جو آپ بات کریں نا, اس میں آپ یہ اس کو امپوز نہ کیجیے پلیز. یہ نہ کہیں کہ غلطی, میں کہہ رہا ہوں کہ میری آپ سے ڈفرینٹ اوپینین ہے, اور ہمارے میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی جیو پاکستانی قوم سے معافی مانگے. عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ جیو نے پاک فوج اور ISI کو بدنام کیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف مہم میں جیو بہت آگے جا چکا ہے. عمران خان نے حکومت کی جیو کے الزامات پر خاموشی قابل مذمت ہے. جیو نے کرکٹ براڈ کاسٹنگ حقوق پر مالی فائدہ اٹھایا. عمران خان. جیو گروپ مسلم لیگ نون کا متبادل میڈیا سیل ہے. عمران. سیاسی جماعتیں اب ان الزامات کے ساتھ آ گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یعنی الزام لگانے میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام لگانے سیاسی جماعت ہے نا, میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو, عمران خان بتا رہے ہیں. ایک میں آپ کو اس کا جواب, آپ کی رپورٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ معاملہ چلا گیا. میں اس کے ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں چونکہ آپ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. وہ سیاست دان ہے نا. نہیں سیاست دان کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کو بڑا کریڈیبل آدمی سمجھتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ سیاست دان ہے وہ جو جی سیاست دانوں کے بیان آپ ایسے کوٹ کر کے چلاتے ہیں. زبان کی یہ وارگی ہے کہ آپ جس طرف جی چل پڑے. انہوں نے بیان دیا نہیں, تو اب صحافی کو بھی بے لگام ہو کے سیاست دانوں کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. کاشف صاحب, میں آپ کو انفارچونیٹلی سیاست دان یہ کر سکتا ہے, صحافی نہیں کر سکتا. نہیں میرا یہ فرق ہے. نہیں ویسے ارشد
میں آپ کو پتا ہے یعنی کہ آپ کو کافی چیزوں کا میرے بارے میں بھی آئیڈیا ہے. یار میرے لیے ہمارے یہ ادارے ہیں, خدا را یہ کوئی بھی نہیں چاہتا, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی باعث میں اس حد تک جا سکتا ہے. اوپینین اپنا اپنا ہو سکتا ہے, رپورٹنگ فیکٹس پہ ہوتی ہے. نہیں رپورٹنگ, میری بات سنیں نا, جب میرے کیس ہوا تھا تو مجھے جوڈیشل کمیشن والوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ سے کیس میں سلیم شہزاد کی بات ہوئی تھی, آپ پہلے سلیم شہزاد کی بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں اس میں انہوں نے ایگزونریٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. اس میں ای میل لکھا ہوا, اس میں میڈیا کے بارے میں بھی عمر چیمہ صاحب بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ کی نظر سے نہیں گزرا شاید, یا گزرا ہے تو آپ اسے کوٹ نہیں کرتے کہ میڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں, میڈیا کو کیا کیا کرنا ہے. اور بہت بڑے بڑے نام تھے جو دعوے کرتے تھے کہ جی ISIs کے پیچھے ایک ثبوت نہیں دے سکے. نہیں ثبوت والی وہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے. کچھ لوگ تو اسٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں گئے عمر چیمہ صاحب. وہ جھوٹ بولتے ہیں, جس نے یہ بات کی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں عمر چیمہ سے کئی دفعہ رابطہ کیا گیا, اور عمر چیمہ سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں. آپ مجھے وہ کیا نام ہے اس کا, جو ہمارے جو وہ PFUJ کے پریزیڈنٹ تھے پرویز صاحب, ٹھیک ہے, میں جس دن پہلے دن جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی, میں اس دن آپ پہلے دن گئے اسٹیٹمنٹ کے لیے, آپ کو بلایا گیا. کمیشن کوٹ کر رہا ہوں عمر چیمہ صاحب, میں نہیں کہہ رہا, آپ کی میں بات کا جواب دے رہا ہوں. جی میں اس دن گیا اسٹیٹمنٹ لے کے, انہوں نے اور بہت سارے لوگ بھی گئے اسٹیٹمنٹ لے کے, انہوں نے کہا کہ ہم سب کو آپ کو بلائیں گے. میں اس کے بعد انتظار کرتا رہا آنےسٹلی. یعنی کہ کمیشن نے جھوٹ لکھا آپ کے حوالے سے. ہاں تو غلط لکھا نا, ان کو کون, تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں صحیح لکھا. یہ کون سے, یہ عجیب عمر چیمہ صاحب, کاشف عباسی صاحب, کیسر بٹ صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آپ نے ایک بات کو دوسری سے ملا دی. آپ پیش نہیں ہوئے. پرویز شوکت نے ان کو جھوٹ بتایا نا. کمیشن کے ججز نے لکھا, میں نے اس کے بعد لکھا بھی کہ انہوں نے مجھے بلایا. ججز نے جو وہ کمیشن رپورٹ دی, ان ججز نے جھوٹ بولا آپ کے حوالے سے. بھائی ان کا سورس کون تھا, یعنی کہ اس میں ایک ممبر ججز نے آپ کے حوالے سے کمیشن رپورٹ میں جھوٹ لکھا. ارشد وہ 4 ممبر تھے, ان 4 ممبرز نے آپ کے بارے میں جھوٹ لکھا. غلط بیانی ہوئی, غلط بیانی ہے یہ. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ میں جھوٹ لکھا گیا, جو کہ یہ تھا. اس میں کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 4 معزز لوگ جن کا حوالہ دے کے اس کمیشن رپورٹ کا عمر چیمہ صاحب سٹوریز بھی کرتے ہیں, ان کو کوٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے غلط لکھا, باقی سب صحیح لکھا. معزز لوگ تھے. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.